بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اب میں ہوں پنجابی اور سینٹرل پنجاب کا رہنے والا ہوں، ضلع سرگودا۔ پہلے کسی زمانے میں تحصیل بلوال ہوتی تھی، اب تحصیل بھیرا ہے۔ میانی شہر کا میں رہنے والا ہوں اور جنگلی پنجابی ہوں۔ الفاظ تو میرے پاس ایک نہیں 1,00,000 ہیں، لیکن آڑے آ جاتی ہے یوٹیوب کی مورل پالیسی، کمیونٹی گائیڈ لائن اسٹرائک۔ اس لیے میں صرف اس بات پہ اکتفا کروں گا کہ یہ جو نشئی پوٹری وزیر داخلہ ہے، یہ دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی 2 گھنٹے کے اندر اندر۔ اس نے جو ہررا سرائی کی ہے خاتون اول کے بارے میں، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ خاتون اول کو سرے سے جانتا ہی نہیں ہے۔ صرف اس کے منہ سے نکلی ہوئی مغلظات جس کا یہ ماہر ہے، اور یہ بھی میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ثابت بھی کر دوں گا کہ یہ رانا ہے بھی نہیں۔ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ تسبیح جو روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے اور انتہا بھی وہی ہوتی ہے، تسبیح وہ اس کے ہاتھ میں خاتون اول نے نہیں پکڑائی تھی۔ اس کو دماغ اپنا ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اگر دماغ اس کا ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ جائے ہارون رشید سے فون پہ پوچھ لے کہ تسبیح اس کو پکڑائی تھی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے، جس کو ہارون رشید صاحب نے پہلی دفعہ ملوایا تھا عمران خان کو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے۔ اور یہ پتہ نہیں اب یہ کیا مغلظات بکتا ہے کہ جس کی شادی، اور پتہ نہیں، میں آگے الفاظ نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور میری ہر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ان کی اصلیت سامنے آ سکے۔ 1988 سے لے کے آپ یقین مانیں 1988 سے لے کے آج تک، آج سے مراد یہ کہ آج سے 4.5 سال پہلے تک جب میں پاکستان میں تھا، ان کی بدماشی کا شکار میں ہوتا رہا ہوں اور متعدد دفعہ مجھے جعلی پولیس مقابلے میں انہوں نے قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ عین وقت پہ کچھ ایسی شخصیات جو ان سے بھی بڑی تھی وہ درمیان میں آ جاتی تھی اور میں مکھن میں سے بال کی طرح نکل جاتا تھا بغیر کسی FIR کے۔ ایک بندے کو یہ پکڑ لیتے ہیں، پہلے اس کو مارتے ہیں 5 چھتر، 5 چھتروں کے بعد تو بندہ مطلب سن ہو جاتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ذمہ داری بن جاتی ہے تھانے دار کی۔ اب تھانے دار نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو مار کے تو اس کو غائب کرنا ہے یا ہم نے اس کو چھوڑ کے اس سے معافی مانگنی ہے۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بچتا رہا ہوں، اور بچتا بھی صرف ان لوگوں کی وجہ سے رہا ہوں جو ان کو بنانے والے تھے، اور آج بھی میرا ان سے تعلق ہے، میں ان سے خبریں لیتا ہوں۔ تو یہ کس مجرم کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا اور کس غدار کو آپ نے وزیر دفاع بنا دیا؟ میری ہاتھ جوڑ کے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ تو سوچیں، اس ملک کا کیا بچے گا جو ایٹمی پاور بھی ہے، اور آج تینوں، ایک تو شرمناک مقدمے میں 15 کلو ہیروئن کے مقدمے میں بطور ملزم پیش ہوا ہے لاہور میں، اور دوسرے 2 وہ بھی کم نہیں ہے، 40 ارب کی منی لانڈرنگ کے کیس ہیں ان کے اوپر بھی فرد جرم لگنی تھی، نہیں لگ سکی، وہ بھی پیش ہوئے تھے آج عدالت میں۔ یہ کن مجرموں کے حوالے آپ نے ہمارے پاکستان کو کر دیا ہے؟ آپ کیوں بھول گئے کہ ہم ایٹمی پاور ہیں؟ کیوں ہمیں
श्री लंका से भी बदतर मुल्क बना दिया है। अब तो मिसालें भी खत्म हो गई हैं, बनाना स्टेट, ये सारा कुछ खत्म हो गया है इन मुजरमों की हुकूमत आने के बाद। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। कमर जावेद बाजवा साहब, अल्लाह का वास्ता है आप सोचें, आप सोचें, आप सोचें, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है यहाँ पर। अल्लाह है और अल्लाह के बाद पाक फौज है। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह हाफिज़।